بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ذی الحجہ کے دن گزر رہے ہیں۔ ان دنوں میں کرنے والے اعمال یہ ہیں کہ ایک تو 5 وقت نماز کی پابندی کا اہتمام کیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کیا جائے۔ اسی طریقے سے ان دنوں میں عشاء کی نماز کے ساتھ جہاں آپ 4 فرض ادا کرنے کے بعد 2 سنتیں ادا کرتے ہیں اور پھر 2 نفل پڑھتے ہیں، اس کے ساتھ 2 یا 4 نفل آپ تہجد کی نیت سے پڑھ لیں تو انشاءاللہ آپ کو تہجد ہی کا ثواب ملے گا۔ اسی طریقے سے ان دنوں میں قربانی خریدیں، قربانی کی حفاظت کریں، اس کو سنبھالیں، اس کو چارہ کھلائیں، اور اسی طریقے سے ان دنوں کے اندر کوئی صدقہ خیرات اگر اللہ آپ کو توفیق دے، جو بھی آپ اپنی حیثیت اور طاقت کے حساب سے کرنا چاہیں اس کا کریں، اور پھر ان دنوں میں قرآن کریم کی تلاوت کا معمول بنائیں۔ 1 سپارہ، آدھا سپارہ، 2 رکوع، 1 رکوع، جتنا بھی آپ کے لیے آسانی ہو، سہولت ہو، آپ اس کی قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کریں۔ اور پھر یہ جو دن گزر رہے ہیں ان دنوں میں روزہ رکھنے کی کوشش کریں اگر اللہ ہمت دے، کیونکہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ ایک دن کی عبادت ان دنوں میں، دن کی عبادت، دن کا روزہ اس طرح جس طرح 1 سال کی عبادت ہے، سال کا روزہ ہے، اور رات کی عبادت شب قدر کی عبادت کے برابر ہے۔ اور اسی طریقے سے آگے یوم عرفہ آ رہا ہے، 9 ذی الحجہ کا دن، یعنی عید سے 1 دن پہلے کا دن، تو اس دن روزے کا اہتمام کیا جائے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ عرفے کے دن جو انسان روزہ رکھتا ہے، اللہ پاک اس سے 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کی گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ پھر اسی طریقے سے آگے تکبیرات تشریق شروع ہونی ہے 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر تک، یعنی عید سے 1 دن پہلے سے لے کر 3 دن عید کے اور 1 دن اس کے بعد تک۔ یہ ہر فرض نماز کے بعد مرد عورت کے لیے ان تکبیرات کا کہنا واجب ہے۔ مرد کے لیے تھوڑا اونچی آواز سے اور عورت کے لیے آہستہ آواز سے وہ تکبیرات یہ ہیں: اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اور اسی طریقے سے چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، راستوں میں آتے جاتے، کہیں پر بھی ان کلمات کا ورد آپ کی زبان پر جاری رہے: اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ ہم سب کو ان دنوں کی برکتیں سعادتیں نصیب فرمائے۔